اولیاء کرام سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کیا صرف ان کے نام کے نعرے لگا لینا ہی کافی ہے؟ اس پر تو حضور میں کہتا ہوں لگے ہاتھوں مدنی پھول دے ہی دیں گی. محبت کا کیا مطلب تقاضا؟ خالی نعرے لگا رہے ہیں، مطلب نعرے تو لگا ہی رہے ہیں، یہ بھی تو چلے ایک اچھی بات ہے، لیکن بس وہ ہے نا خالی نعرے ہی ہیں. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا محبت اطاعت کرواتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب محبت کا دعویٰ کرنا تو آسان ہے، صحیح، لیکن یہ صرف اور صرف جو لوگ سمجھتے نا کہ ہم نے کوئی دیگ چڑھا دی یا کوئی محفل کر لی یا کوئی نعرے لگا دیے یا ہم نے ان کے نام کی کوئی جو ہے نا نیاز کا اہتمام کر دیا، یہ اچھی باتیں ہیں، ثواب ہے نیاز کا اہتمام، دیگر محفل کا نعرے لگانے کا بھی اچھے انداز جائز انداز میں نعرے ہیں، لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ صرف اور صرف ان کا نعرہ تو لگائیں لیکن جو انہوں نے فرمایا وہ نہ مانیں. محبت کا دعویٰ تو کریں، لیکن یہ جو آج کل بعض مزاروں پہ بیٹھے اور کڑے پہن کے اور بڑے عجیب و غریب حلیے میں محبت کا دعویٰ تو وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن دعویٰ محبت کا کرنا یہ بھنگ تھوڑی گھوٹ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، یہ بھی لگے ہوئے، یہ بھنگ گھوٹنا بھی، یہ بھی ایک معاملہ بنایا ہوا ہے. لوگ چرس کے سوٹے لگا رہے ہیں، عجیب عجیب ماحول بنائے ہوئے ہیں، بھنگ پی رہے ہیں، چرسے پی رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ بے پردگیاں کر رہے ہیں، ڈرم میں نچائے ہوئے لوگوں نے کئیوں نے، اور بالکل وہ کہتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ ان کی تعلیمات سے ہٹ جانا یہی اس بات کی علامت ہے کہ ان کو سچی محبت ہوتی تو ان کے طریقہ کار کو نہ چھوڑتے. یہ اپنے نفس کی خواہشات سے محبت کرنے والے ہیں. یہ کیونکہ اولیاء کرام کی سیرت میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں نا. غوث پاک کی سیرت میں نے تو الحمدللہ کوشش کیا پڑھنے کی، بڑے بڑے محدثین، اسماء الرجال کے علماء اور بڑے بڑے مطلب علماء نے جو بیان کیا ہے غوث پاک کی سیرت کو، علامہ ابن حجر نے بیان کیا ہے، علامہ ابن جوزی نے بیان کیا ہے، علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، الاعلام زرکلی کے اندر جو ہے وہ بیان موجود ہے. اور کس کتاب کا نام لوں، جتنوں نے بھی بیان کیا ان میں سے کسی بھی عالم نے، کسی بھی محدث نے یہ بات نہیں لکھی کہ جو آج کل جس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کو معاذ اللہ کو نشہ کرتے تھے یا بھنگ گھوٹ کے پیتے تھے، یہ چیزیں غوث پاک کی تعلیمات میں ہیں ہی نہیں. ہمارے کسی بھی ولی اللہ کے بارے میں یا ہمارے غوث پاک ہے، داتا علی حجویری ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، ہمارے بزرگ اولیاء ہیں، علماء ہیں، کسی نے بھی کسی طرح کی ایسی چیز کو ذکر نہیں کیا جس کو آج کئی جاہل بے عمل اور جو ہے وہ یہ شریعت کے مخالف لوگ جس چیز طریقہ کار کو لے کر چل رہے ہیں. ہمارے بزرگوں کا انداز رہا ہے تقوی کا، پرہیزگاری کا، خوف خدا کا، عشق رسول کا، الہیت ان لوگوں میں، یہ دین کی خدمت کے لیے انہوں نے زندگیاں دے دی. داتا صاحب رحمت اللہ تعالی کہاں سے چلے؟ کابل سے. اللہ، یہ مرکز الاولیاء آئے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کہاں سنجر سے چلے، کہاں اپنے ہند میں جا کر بابا فرید الدین گنج شکر کو دیکھ لیں. ہمارے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ نے جب رخصت کیا تھا اس وقت کہا تھا بیٹا محشر میں تیرا چہرہ دیکھوں، محشر میں ملاقات ہوگی. زندگیاں دی ان لوگوں نے اللہ کے دین کو، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے. تو یہ چیزیں تھوڑی لوگوں کو سکھانے آئے تھے کہ جناب آپ لوگ جو ہے وہ درباروں پہ آگے بیٹھ کے اور کڑے پہن لینا اور بھنگ پیتے رہنا، چرسے پیتے رہنا، ڈھولک کی تھاپ پہ ناچتے رہنا، یہ ہماری محبت کا تقاضا. محبت کا تقاضا یہ تھوڑی ہے. محبت کا تقاضا تو یہ کہ جس چیز کو لے کر انہوں نے قربانیاں دی ہے ہم ان چیزوں کو لے کر ہم بھی راہ خدا میں سفر کریں، ہم بھی ان کی تعلیمات، ان کے طریقہ کار، ان کے انداز کو لے کر ہم بھی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. صحیح. یہ دوسرا ایک پروسپیکٹو حضور اس کا لے لیتے ہیں. ایک تو جیسے یہ کہا کہ یہ اس کی تو حوصلہ شکنی ہی ہے، کوئی اس کی حوصلہ افزائی ہو کیسے سکتی ہے کہ بھاؤں گھوٹ گھوٹ کے پی رہے ہیں یا نشہ معاذ اللہ کر رہے ہیں یا افیون کھا رہے ہیں. افیون کھانے والے کا نا جو جگر ہے نا، اس کی جگر میں سوراخ ہو جاتے ہیں، معدے میں سوراخ ہو جاتے ہیں، اتنی خطرناک ہوتی ہے یہ افیون. بہرحال بھنگ کے جو ہے وہ اتنے نقصانات بیان کیے، 27 نقصانات مجھے یاد ہیں جو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے الزواجر عن اقتراف الکبائر کے اندر بیان فرمائے ہیں. اور بھی مطلب اس کی شناختیں ہی ہیں، بدبختیاں ہی ہیں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. تو جو اکراس دا لمٹ جاتے ہیں یاد رکھیں کہ وہ اپنا نقصان ہی کرتے ہیں. بہرحال مختصر سی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو حضور یہ پروسپیکٹو ہو گیا جو لوگ کرن، اب کیا کریں، مزارات پہ جانا چھوڑ دیں؟ نہ مزارات اولیاء تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا جو ہے وہ ذریعہ ہے. سبحان اللہ. مزارات دیکھیں، قبر مومن جو ہوتی ہے القبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ کہا. سبحان اللہ. کہ مومن کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے. صحیح. یہ اولیاء اللہ ہیں، ان کے مزارات فیوز و برکات کا ذریعہ ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہیں، ان کے توسل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی جاتی ہیں. یہ منبع فیوز و انوار ہوتے ہیں، منبع فیوز و برکات ہوتے ہیں.
یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اندہ ذکر صالحین تنزل الرحمہ، جہاں ان کا ذکر ہو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں یہ خود آرام فرما ہو وہ کتنی جگہ برکت والی. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. سبحان جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دل کے تقوی سے ہے. سبحان اللہ. اب قرآن پاک ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا مروہ کے بارے میں فرمایا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. سبحان اللہ. کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. ان کی خصوصیت کیا بیان کی جاتی ہے؟ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ دوڑی تھی، صحیح کی تھی. اب بی بی حاجرہ کے قدموں کے نشان ہے، وہاں قدم لگے ہیں یا ان کے دوڑنے کی جگہ ہے. وہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی، اللہ کی ولیاں ہیں بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ولیہ کے قدم لگ جانے سے صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. تو جہاں اللہ کے ولی خود آرام فرما رہے ہوں وہ مزارات کتنی برکتوں کا ذریعہ ہوں گے، کتنی عظمت والی جگہ ہوں گے. یہ تو مزار ہے جہاں وہ خود آرام فرما ہے. حضرت بی بی مریم اللہ کی ولیہ ہے، ٹھیک ہے. یہ جہاں عبادت کرتی تھی، جی ان کی جو ان کا حجرہ کہہ لیں، جو ان کی عبادت گاہ ہے، جو ان کا محراب ہے، جہاں یہ عبادت کرتی ہے، نماز پڑھنے کی جگہ، نماز پڑھنے کی جو جگہ کی. بی بی مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو قالت ہوا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت زکریا علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 100 سال سے زیادہ عمر ہو چکی تھی. آپ کی زوجہ کی 90 سال سے زیادہ عمر ہو چکی تھی. اولاد کافی دیر تک تمنا کرتے رہے. ایک وقت آتا ہے، مدت آتی ہے، انسان اس چیز کی طلب پھر دل سے، وہ ایک موسم ہوتا ہے نا عمر کا، ختم ہو گیا. اب حضرت زکریا علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب محراب مریم میں بی بی مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے تو اب دل میں خواہش پیدا ہو کہ جو رب بے موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ بے موسم کی اولاد بھی دے سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، یہاں زکریا نے رب کو پکارا، اپنے رب کو یہاں پکارا. اب اس مقام کے بارے میں تفاسیر میں لکھا ہے یہ خاص محراب مریم کی برکت تھی، اس مقام کی جہاں بی بی مریم نے عبادت کی، وہ قبولیت والی جگہ بنی. اور حضرت یحییٰ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے زکریا کو بیٹا عطا فرمایا. اب جہاں اللہ کے پیارے عبادت کر دیں وہ جگہیں بھی دعاؤں کی قبولیت والی ہو جاتی ہیں. جہاں یہ خود آرام فرما رہے ہو وہ مزارات کتنا بے برکات کا ذریعہ ہو. اب جانا بھی ہے مزارات پہ، لیکن عورتوں کو اجازت نہیں. ٹھیک ہے، صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری. صحیح. جب عورت حج پہ جائے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری یہ مستثنا ہے. اس کے عمرے پہ جا رہی ہے پھر حضور کی بارگاہ میں، یعنی حضور کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ جانا ہی جانا. بارگاہ رسالت کی حاضری جو ہے نا یہ تو امت کے حقوق میں شفا شریف میں امام وہ شفا شریف میں قاضی یاز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا جو حقوق لکھے ہیں امت پر، ان میں ایک حق یہ بھی لکھا ہے کہ قبر انور کی زیارت. تو یہ امتی پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حق بھی ہے. جب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری، یہ عورت اس کے علاوہ مزارات پہ نہیں جائے گی. بقیہ مسلمانوں کو مزارات اولیاء پہ جانا چاہیے اس کے تقاضے پورے کرتے ہوئے، ادب کا لحاظ کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کے پیارے ہیں، محبوب ہیں. اور بعض جاہلوں کو معبود اور محبوب کا فرق سمجھ نہیں آتا. یہ محبوب، ہم ان کو محبوب کہہ رہے ہیں، یہ معبود سمجھ رہے ہیں کہ یہ معبود سمجھ کے جا رہے. ہم معبود سمجھ کے صاحب مزار کے پاس نہیں جا رہے، ہم اللہ کا محبوب سمجھ. واہ 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 واہ، کیا پیاری بات کہی ہے اور کیا لطیف نقطہ بیان فرمایا ہے. مدینہ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کہی. اور میں نے تو زندگی میں پہلی مرتبہ یہ مدنی پھول سنا ہے اور کیسے پیارے انداز میں آپ نے اس کو بیان فرمایا، ماشاءاللہ. میں ایک اور چیز ایسا سوچ رہا تھا، ذہن میں ہوتا نا بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات آتے ہوں گے، نشریات دیکھتے جو ہوں گے، دیکھنے والے ہوتے ہیں، سوال تو دیکھیں آ ہی رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات شیطان بھی وسپرنگ کر رہا ہوتا ہے، شیطان اپنے وسوسے دلا رہا ہوتا ہے. تو اب جیسے یہ ذہن میں آتا ہے بھی وہاں پر رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے تو یہ لوگ جو ہے وہ جو وہاں الٹے کام کرنے یہ بھی تو وہیں پر ہوتے ہیں. تو اس کا میرے ذہن میں جو بات ہے وہ یہ تھی، دیکھیں بارش تو برستی ہے
بارش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کے پانی کو ماء مبارکہ فرمایا گیا. آسمان سے اترنے والا پانی پاک ہے, پاک کرنے والا ہے, ماء مبارک ہے, اور بیمار شفا بھی پا جاتے ہیں. یہی بارش اگر کچرا کنڈی پر برسے تو وہاں سے بدبو نکلتی ہے, اور یہی بارش اگر کسی گلشن پر, کسی گلزار پر برسے, وہاں سے پھول نکلتے ہیں اور خوشبو جو ہے وہ مہکتی ہے. تو یوں ہی بندہ غور کر لے کہ اولیاء کرام کے جو مزارات ہیں وہاں پر تو فیوز و انوار کی بارش ہو رہی ہے, تو جو کچرا کنڈی بنا ہوا ہے ادھر سے بدبو کے بھبکے جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں, وہ جو ہے وہ سوٹے لگا رہا ہے یا بھنگ گھوٹ کے پی رہا ہے. اور جنہوں نے اپنی زمین کو گلشن بنایا, اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی طرف موڑا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی طرف موڑا, سنت مصطفیٰ کی محبت کی طرف موڑا, ان پر پھر انعام یہ ملا کہ ان کے جو ہے وہ پھر پھول بھی کھلتے ہیں اور جو ہے خوشبو بھی مہکتی ہے, اور دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے. کعبہ شریف جو ہے, جی کعبہ شریف النظر الى کعبۃ اللہ عبادت, سبحان اللہ, کعبہ دیکھنا عبادت. کیا بات, 120 رحمتیں روز حرم والوں پر جو برستی ہیں, ان میں 60 طواف کرنے والوں کے لیے, 40 جو ہے وہ تلاوت نوافل والوں کے لیے, جی, اور 20 جو صرف زیارت کر رہے ہیں. کعبے کو دیکھنا بھی عبادت. سبحان اللہ. عین صحن حرم میں, جی, عین کعبے کے طواف کے دوران حجر اسود کے سامنے, باب کعبہ کے سامنے جیبیں کٹتی ہم نے دیکھی ہیں. توبہ, جیبیں کٹتی دیکھی ہیں, بلیڈ مارے جاتے ہیں, بیلٹیں باندھی ہوتی نا حاجیوں نے حرام کے ساتھ وہ پیسوں کے لیے, پاسپورٹ, بلیڈ مارے جاتے ہیں. میں نے پیٹ پہ خون چلتا دیکھا ہے حاجی کے. تو اب کوئی یہ کہے کہ جناب کعبے کے اور کیا جی وہ وہاں پر رحمتیں برستی ہیں, یہ تو جیبیں کٹ رہی ہیں. توبہ. اب جو جیب کاٹنے کے لیے گیا ہوا ہے, اب یہ بھی کسی مطلب پروسپیکٹس پر ہی کر رہا ہے نا کام, کسی مقصد کے تحت یہ بھی حرم کے سین میں داخل ہوا ہے. لیکن چور کا جانا اور ہے, عقیدت مند کا جانا اور ہے. واہ 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 واہ. اب اگر کوئی مزار پہ جا کے خلاف شریعت کام کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صاحب مزار صحیح نہیں یا مزارات صحیح نہیں. جی مزارات نہیں ہونے چاہیے, جی یہاں پر یہ بے حیائی ہوتی ہے یا یہاں پر یہ ناچ گانا ہوتا ہے. شادیوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے آج, النکاح من سنتی, جی, فرمایا گیا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اب ایسی پیاری سنت میں اگر کوئی خلاف شریعت کام ہو رہے ہیں, ناجائز رسمیں ہو رہی ہیں, کوئی شرابیں پی جا رہی ہیں, کوئی آتش بازیاں ہو رہی ہیں, عورتیں ناچ رہی ہیں, مرد ناچ رہے ہیں, بے حیائی کے کام ہو رہے, اب یہ کہا جائے نہیں جی شادیاں روک دو, چونکہ یہاں پر بے حیائیاں ہوتی ہیں, شادیاں روک دو, شرابیں پی جاتی ہیں, شادیاں روک دو, چونکہ یہاں پر جو بہت زیادہ فضول خرچیاں ہوتی ہیں, اللہ کو اسراف پسند نہیں ہے. تو اصل چیز جو ہے وہ اگر کوئی خرابی ہے, خرافات ہیں, ان کو روکا جائے گا, شادی کو نہیں روکا جائے گا. شادی کے اندر آنے والی ناجائز رسموں کو روکا جائے گا. ناک پر مکھی بیٹھی ہے, ناک مت اڑائیں, مکھی کو اڑا دیں, ورنہ پھر وہ ناک اڑا دیں گے تو پھر لوگ اب اس لیے ناک کاٹ دی آپ کی کہ جناب اس میں مکھیاں نہ بیٹھے. تو یہ تو طریقہ کار نہیں ہے نا, مکھیاں کو آنے کے روکا جائے گا, ناک کو نہیں کاٹا جائے گا. مدینہ مدینہ مرحبا. اور مکھی سے ایک اور بات یاد آئی, غوث پاک کی شان یہ تھی, علامہ ذہبی نے بھی لکھا ہے, مرآت الزمان میں بھی لکھا ہے, اور دیگر جگہوں پر بھی, طبقات الصوفیہ کے اندر علامہ شارانی نے بھی لکھا ہے کہ غوث پاک کے جسم پر اور ان کے لباس پر مکھی نہیں بیٹھا کرتی تھی. یہ فیضان مصطفیٰ تھا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم اطہر پر, کپڑے مبارک پر بھی مکھی, گندی مکھی جو ہوتی ہے, یہ نہیں بیٹھتی تھی. اور یہ غوث پاک کو فیضان مصطفیٰ جو نصیب ہوا تھا وہ یہ بھی تھا کہ ان کے بھی مبارک چہرے پر اور ان کے بھی لباس پر مکھی نہیں بیٹھا کرتی. کیا بات ہے غوث اعظم کی, سبحان اللہ. وہ ان کے والد صاحب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غوث پاک کی ولادت کی رات آ کر جو بشارت دی تھی, اس میں آ کے کہا تھا کہ ابو الحسن تجھے اللہ ایسا فرزند عطا فرمایا ہے کہ جیسی شان میری انبیاء میں ہے ویسی اس کی شان اولیاء میں ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. خالد بھائی کچھ کہہ رہے ہیں آپ. مزارات اولیاء کی بڑی عظمت, بڑی شان ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے سورہ واقعہ میں ارشاد فرمایا, آخری رکوع شروع ہوتا ہے اس آیت مبارکہ سے, فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم, ستاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی قسم, وانہ لقسم لو تعلمون عظیم, اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. اس کے تحت علماء مفسرین نے ایک قول یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہوں سے مراد
اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے مزارات ہیں. اللہ 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 تبارک و تعالیٰ نے گویا اس کی قسم ارشاد فرمائی. کیا بات, یہ بڑی قسم ہے, لیکن ایک قید ارشاد فرمائی ہے ساتھ, لو تعلمون, اگر تم اس بات کو جان سکو. آپ دیکھیں کہ جو بھی اولیاء گزرے ہیں, ائمہ تو مزارات بنے ہیں, واہ, اور ان کے مزارات پر جانا یہ اولیاء اور اہل اللہ کا طریقہ رہا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر مجھے کوئی حاجت پیش آتی اور وہ حل نہیں ہو رہی ہوتی, میری مشکل دور نہیں ہو رہی ہوتی, تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر جایا کرتا تھا. وہاں جا کر دعا نماز پڑھتا اور رب سے دعا کرتا امام اعظم کے وسیلے سے, اللہ رب العالمین میری جو مشکل ہے اس کو دور فرما دیا کرتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. امام اعظم خود امام ہیں, واہ, امام شافعی خود امام ہیں, یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو امت کے مقتدا ہیں. واہ, مقتدا ان کے مزارات بن رہے ہیں اور مقتدا آپس میں ایک دوسرے کے مزارات پر جا بھی رہے ہیں. کیا بات ہے. لیکن اگر اب کوئی یہ نہ جائے اور اس کو غلط سمجھے یا برا سمجھے تو وہ اہل اللہ کے طریقوں سے دور جا رہا. صحیح, اس کو اپنے دماغ کو جو ہے وہ علاج بھی کرنا چاہیے, اور اولیاء کرام کی محبت جو ہے دل میں بسانی چاہیے. وہ ایک روایت ہے, بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. ورنہ پھر من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب, جو اللہ کریم فرماتا ہے کہ جو میرے اولیاء سے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. وہ جو بات کالر ہمارے اسلام بھائی ہیں ان کی بات سے آگے نکلی, اس کو کنکلوڈ کر دوں, وہ یہی ہے کہ ہم نے انشاءاللہ نعرے بھی مارنے ہیں, اور ہم نے نیاز بھی کرنی ہے, ہم نے 11ویں شریف بھی منانی ہے, اور غوث پاک کی تعلیمات پر عمل بھی کرنا ہے, اور انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کرنے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والے کام بھی کرتے رہنا ہے انشاءاللہ. اور اس کا بہترین ذریعہ ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے. انشاءاللہ اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے, آپ مدنی ماحول میں آ جائیں گے تو غوث پاک کے نام کے نعرے بھی ماریں گے, منقبت بھی سنیں گے, اور نیاز بھی کریں گے, اہتمام بھی کریں گے, اصال ثواب بھی کریں گے, اور جو ان کی مبارک تعلیمات ہیں ان سے بھی فیضان نصیب ہوگا انشاءاللہ عز و جل. کچھ مزید کالز کو 2-3 کو شامل کرتے ہیں, پھر آپ کی جو ہے فرمائشوں کو پورا کرواتے ہیں. نعیم بھائی آج ہمارے ساتھ ہیں خصوصی طور پہ ماشاءاللہ. نعیم بھائی کو میں نے کافی پہلے 11 دنوں میں یاد بھی کیا ہے الحمدللہ, تو آج ہمارے ساتھ ہیں. غوث پاک کی منقبت پڑھتے ہیں, اور کیا کمال منقبت پڑھتے ہیں, ضرور آ جائے گا انشاءاللہ. جی 2 کالز اور دیں پھر فرمائشی پوری کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں بلا رضا تاری دوہا قطر سے عرض کر رہا ہوں, حاجی سلیمان بھائی ہم سب آن لائن قاعدہ پڑھتے ہیں, میری چھوٹی سی بہنا نہیں پڑھتی. کیا بات ہے مدنی منع, اللہ خوش رکھے آپ کو ماشاءاللہ. جی مبشر حسن اتاری پنجاب پنڈی گیپ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اپنی برکتیں لوٹا رہا ہے. سلمان بھائی عرض یہ ہے کہ بے شک الحمدللہ ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ اولیاء اکرام سے محبت یہ دنیا و آخرت میں انسان کو کامیاب کرتی ہے, انعام و اکرام کا حقدار بنا دیتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اولیاء اللہ کے ساتھ محبت نہیں کرتے, بغض رکھتے ہیں, تو عرض یہ ہے کہ ایسوں کے بارے میں شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے, وہ کس کیٹیگری کے اندر آتے ہیں اور ان کا انجام کیا ہوگا, یہ سوال پیدا ہوتا ہے, تو اس کا جواب عنایت فرما دیں. مبشر بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مجھے پنڈی گھیپ میں مدنی قافلے میں جانے کا موقع ملا ہے, سعادت ملی ہے, اور مبشر بھائی کا کچھ چہرہ بھی مجھے ذہن میں آ رہا ہے. تو 1 سے زائد مرتبہ میں گیا ہوں پنڈی گھیپ میں, اور اس کے مضافات مدنی کا 12 ماہ کا سفر تھا, تو اس میں الحمدللہ. بہرحال جی اللہ آپ کو خوش رکھے. مبشر بھائی آپ کا یہ سوال ہے, اس پہ تفصیلی جواب بنتا ہے, تو کچھ فرمائشیں پوری کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. نعیم بھائی کچھ فرمائشیں بھی پوری کریں, غوث پاک کی منقبت بھی سنائیں, پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی,
سے اولا والا ہمارا نبی کرنو بدلی رسولوں کی ہو کی رہی چاند بدلی گانے نکلا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی امداد کن ازبر غم آزاد کن امداد کن ازبر غم آزاد کن دردینو دنیا اشاعت کن دردینو دنیا اشاعت کن یا دستغیر امداد کن اسیروں کے مشکل کوشا وہ سے اعظم اسیروں کے مشکل کوشا وہ سے اعظم فقیروں کے حاجت روا سے اعظم امداد کن ازبر غم آزاد کن دردینو دنیا اشاعت کن دردینو دنیا اشاعت کن یاروں سے اعظم دستغیر امداد کن تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ علاج جاؤ سے اعظم امداد کن ازبر غم آزاد کن دردینو دنیا اشاعت کن دردینو دنیا اشاعت کن یاروں سے اعظم دستغیر امداد کن قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہا ہم نے جس وقت یا سے اعظم کہا ہم نے جس وقت یا سے اعظم امداد کن ازبر غم آزاد کن دردینو دنیا اشاعت کن دردینو دنیا اشاعت کن یاروں سے اعظم دستغیر امداد کن یہ جگر کے یہ آنکھیں یہ یہ جگر کے یہ آنکھیں
امداد کن امداد کن از برد غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا واسع اعظم دست غیر امداد کن امداد کن تمہیں دکھ سنو اپنے آفت سے تو کا تمہیں دکھ سنو اپنے آفت سے تو کا تمہیں درد کی دو دوا سے اعظم امداد کن امداد کن از برد غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا واسع اعظم دست غیر امداد کن امداد کن یم کہری ماسی رے کمر دے ہوا یم کہری ماسی رے کمر دے ہوا یم کہری ماں بابا شائے بھالے سے اعظم امداد کن امداد کن از برد غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا واسع اعظم دست غیر امداد کن امداد کن اپنے دل کی کہے کس سے جاتے حسن اپنے دل کی سونے کون تیرے سوا سے اعظم امداد کن امداد کن از برد غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا واسع اعظم دست غیر امداد کن امداد کن اللہ 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 واہ واہ سبحان اللہ کیا بات ہے. یہ ہمارے نعیم بھائی کا ماسٹر پیس ہے اور اس کلام میں ان کے ساتھ خصوصی طور پر ہمارے جو آڈیو ڈپارٹمنٹ ہے آڈیو انجینئر ہے ہمارے سید منیب شاہ تاری حافظہ اللہ تعالی ان کا بھی بڑا آپ نے دیکھا ہے انداز ماشاءاللہ بڑی محبت جیسے نا وجد میں کیفیت اللہ اللہ شاہ صاحب کو مطلب سننے میں جیسے کیفیت بن رہی ہوتی ہے. کیا بات نعیم بھائی کو نظر بس سے بچا جب ضیاکوٹ ہجرت ہوئی تھی نا جی تو یہ منع سے تھے اللہ اس وقت یہ ضیاکوٹ میں طالب علمی کا شاید آغاز تھا آپ کا زمانہ طالب علمی کی سٹارٹ تھی یا منع سے تھے اور وہ اس وقت ان کو دیکھا تھا اور آج تو ماشاءاللہ اور آج اس میں ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. جی غوث پاک کا ذکر بھی سنا ہے تو آئیے نصیحت غوث پاک کی یہ بھی سنتے ہیں پھر انشاءاللہ موضوع کو آگے لے کر چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین نصیحت غوث پاک کی. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی ارشاد فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اور اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ تو اللہ عز و جل کا بندہ ہے اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے. اس کی کسی چیز پر اپنا حق ظاہر نہیں کرنا چاہیے. اپنے تمام کاموں پر اللہ عز و جل کے کاموں کو مقدم کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے امور سے بے نیاز ہے
وہی نعمتیں اور جنتیں عطا فرمانے والا ہے، اور اس کی جنت کی نعمتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس نے اپنے بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ چھپا رکھا ہے۔ اس لیے اپنے تمام کام اللہ عز و جل کے ہی سپرد کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا فضل و نعمت تم پر پورا کرنے کا عہد کیا ہے اور وہ اسے ضرور پورا فرمائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ بندے کا شجر ایمانی مضبوط ہو، اور اس کی حفاظت اور تحفظ کا تقاضا یہ ہے کہ شجر ایمانی کی پرورش کی جائے، ہمیشہ اس کی آبیاری کرتے رہو تاکہ اس کے پھل پھولیں اور میوے برقرار رہیں۔ اگر یہ میوے اور پھل گر گئے تو شجر ایمانی ویران ہو جائے گا، اور اہل ثروت کے ایمان کا درخت حفاظت کے بغیر کمزور ہے، لیکن تفکر ایمانی کا درخت پرورش اور حفاظت کی وجہ سے طرح طرح کی نعمتوں سے فیض یاب ہے۔ اللہ عز و جل اپنے احسان سے لوگوں کو توفیق عطا فرماتا ہے اور ان کو عرفہ و اعلیٰ مقامات عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اس کے دربار میں ہمیشہ عاجزی سے توبہ استغفار کرتے ہوئے، اپنی حاجت دکھاتے ہوئے، عاجزی کا اظہار کر کے، آنکھوں کو جھکاتے ہوئے اللہ عز و جل کی مخلوق کی طرف سے توجہ ہٹا کر، اپنی خواہشات پر قابو پا کر، دنیا و آخرت میں اپنی عبادت کا بدلہ نہ چاہتے ہوئے اور بلند مقام کی خواہش دل سے نکال کر رب العالمین جل جلالہ کی عبادت و ریاضت کرنے کی کوشش کرو تو اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ واہ جی سبحان اللہ، اللہ غوث پاک کی تعلیمات اور نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مبارک انداز ہے غوث پاک کا مدنی چینل جو آپ کو دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے امیر سنت کے مدنی مذاکروں میں جس کی بہار جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور بڑے مفصل انداز میں بیان ہو رہا ہے، اور یہ اس لیے بیان ہو رہا ہے، صحیح اور غلط کو ڈیفرینشیٹ اس لیے کیا جا رہا ہے۔ ایک تو وہ کہ جو مسکنسپشنز کا شکار ہوتے ہیں، وساوس کا شکار ہوتے ہیں، ان کے لیے علاج ہو جائے، اور جو شیطان جس طریقے سے آنے کی کوشش کرتا ہے اس شیطان کا بھی سد باب ہو جائے اور اس کے وساوس کی کاٹ بھی ہو جائے۔ دونوں چیزیں جو ہے وہ اس میں ذہن میں ہوتی ہیں۔ ہمارے ولی دعوت اسلامی ہیں حضرت مولانا حافظ محمد عدنان چشتی اتاری حافظہ اللہ تعالی، ہمارے ساتھ اتوار کے سلسلے میں بالخصوص یہ شریک ہوتے تھے، اور ابھی بھی جب آئیں گے دوبارہ، ابھی چھٹیوں پر ہیں، گھر گئے ہوئے والدین کی زیارت کو، اور دوبارہ آئیں گے تو پھر انشاءاللہ دوبارہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ یہ اچھا اگلے اتوار کو یہ ہوں گے، ویسے یہ آ تو جائیں گے اگلے اتوار تک، لیکن اگلے اتوار کو یہ سلسلہ کہاں سے ہوگا یہ ایک بتا دوں یا اس کو رکھوں حضور، کیا کروں؟ بتا ہی دوں جی، انشاءاللہ عز و جل آنے والی اتوار اور پیر یعنی 6 اور 7 جنوری انشاءاللہ عز و جل، میں تاریخیں ذرا کنفرم کر لوں، ہاں 7 اور 8 جنوری آنے والی اتوار 7 جنوری اور پیر 8 جنوری ہم انشاءاللہ سلسلہ کریں گے صدیقی کابینات سے۔ صدیقی کابینات سے سلسلہ ہوگا اور رکن شورا حضرت مولانا حاجی ابو البیان محمد اظہر اتاری حافظہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا۔ ان کی کابینات میں بھی ہم حاضری دیں گے انشاءاللہ، اور مدنی پھول بھی لیں گے، اور آؤٹ ڈور سلسلہ ہوگا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ۔ ہم نیت کر لیتے ہیں یہ جو یہاں والے ہوں گے ان کو ہم بذریعہ جو ہے وہ سیٹلائٹ شامل کرنے کی نیت کر ہی لیتے ہیں، چلیں یہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ بہرحال 7 اور 8 جنوری آنے والی اتوار اور پیر یہ سلسلہ انشاءاللہ رکن شورا کے ساتھ ہم کریں گے، حاجی اظہر صاحب کے ساتھ، اور صدیقی کابینات سے یہ سلسلہ کریں گے۔ کہاں سے کریں گے یہ پھر جب کریں گے تو بتائیں گے سلسلہ کہاں سے ہو رہا ہے۔ بہرحال حافظ صاحب سے کچھ مدنی پھول لیتے ہیں۔ مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا سلمان بھائی، کیسے ہیں آپ صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ۔ والدین کی زیارت کر رہے ہیں، برکتیں لوٹ رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور سردی کے مضر اثرات سے بھی محفوظ فرمائے، آپ کے بچوں کی بھی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ حافظ صاحب آج ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے وہ ہے محبت اولیاء کا انعام، اولیاء سے محبت کا انعام، یہ ہمارے سلسلے کا موضوع ہے۔ رکن شورا بھی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ، بڑے ورسٹائل انداز میں مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں۔ خالد بھائی بھی ماشاءاللہ اپنی بہاریں جو ہے وہ لٹا رہے ہیں، کیا فرمائیں گے آپ حضور؟ بالکل سلمان بھائی، اللہ تبارک تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی محبت جس طرح بندے کے لیے ذریعہ نجات ہے اور برکتوں کے حصول کا ذریعہ ہے، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء کی محبت بھی
اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت پانے کا ذریعہ اور سبب ہے. اور ہم جب احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں، بزرگان دین کے واقعات جب ہم پڑھتے اور سنتے ہیں تو ہمیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کی محبت جو ہے وہ بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. ایک بڑی طویل روایت ہے بخاری شریف میں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا، پیچھے اور بھی روایت موجود ہے لیکن میں آخر کی بات جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. المرء مع من احب. ہاں سبحان اللہ بالکل. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد سب سے بڑھ کر خوشی جس بات کی مجھے ہوئی، ارشاد فرماتے ہیں وہ یہی تھی کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہوں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہوں. میں ویسے اعمال تو نہیں کر سکتا، یعنی بندہ باوجود کوشش کے بھی اس مقام اس مرتبے تک تو نہیں پہنچ سکتا، لیکن ارشاد فرماتے ہیں میں ان ذاتوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ مجھے قیامت میں ان کا قرب عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو غوث پاک سے محبت کرنے والوں کو مبارک ہو کہ یہ قیامت میں انشاءاللہ غوث پاک کے جو ہے وہ ساتھ ہوں گے. حضرات حسنین کریمین سے محبت کرنے والوں کو مبارک ہو، یہ اہل بیت طہار کی انشاءاللہ حضرات حسنین کریمین کی برکتیں پا رہے ہوں گے. ماشاءاللہ بڑی پیاری بات کہی. مزید آپ سب کیا فرمائیں گے آپ؟ سلمان بھی اسی طرح جب ہم دیگر اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کے بارے میں دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں کہ ان سے جو محبت کرنے والے ہیں، اچھا محبت ظاہر سی بات ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے، محبت ایسا نہیں ہے کہ صرف زبانی جو ہے وہ دعوے کا نام ہے، بلکہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ ان المحب لمن یحب مطیع. ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت بھی کرتا ہے، اس کی فرمانبرداری بھی کرتا ہے. جب بندہ محبت کرنے والا ہے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے، تو پھر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات، آپ کا انداز، آپ کی جو آپ نے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں زندگی گزارنے کے حوالے سے، پھر انہیں بھی وہ حرز جاں بناتا ہے، ان پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو جہاں ہم اولیاء کی محبت کا دم بھرتے ہیں وہاں ہمیں ان کے طریقے پر بھی عمل کرنا ہے. اور الحمدللہ عاشقان رسول جی آپ معذرت میں نے آپ کو بات کو جو ہے وہ بیچ میں سے کر رہا ہوں، انٹرپٹ کر رہا ہوں. بات یہ حافظ صاحب آپ دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تعلیمات کو جانیں، ان کی تعلیمات کو جاننے کے لیے پھر آپ بولیں گے ان کی سیرت کو پڑھیں، پھر آپ مکتبۃ المدینہ کی کتاب کا حوالہ دیں گے، غوث پاک کے حالات، اس کو مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب کر کے اس کا مطالعہ کریں. اچھا مکتبۃ المدینہ کی دوسری ایک آلٹرنیٹ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا مطالعہ کریں. آپ دیکھیں، آپ کہتے ہیں قرآن کریم بھی پڑھیں، آپ کہتے ہیں سنتیں بھی سیکھیں اور غوث پاک کی سیرت کا مطالعہ بھی کریں، تو ہمارے پاس تو پہلے ٹائم نہیں ہے، تو کیا کریں مجھے بتائیں آپ. سلمان بھائی دیکھیں، ٹائم تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو وقت جیسے ہم دیگر مصروفیات کے لیے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے بھی نکالنا ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم کچھ دیں گے تو اللہ تبارک تعالی ہمیں دین کے لیے کچھ دینے کے صدقے میں بہت کچھ عطا فرمائے گا. تھوڑا وقت، اگر آپ تھوڑے وقت میں زیادہ علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں تو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جو مدنی مذاکرے ہیں انہیں اپنے آپ پر لازم کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے کم وقت میں زیادہ علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطالعہ کرنے کا تو ٹائم ہی نہیں ملتا، آپ سب کیا کریں؟ دیکھیں سلمان بھائی، اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں اپنی مصروفیات پر ایک نظر ڈالنی چاہیے کہ کیا واقعی ہمارے پاس مطالعہ کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. ہمارے پاس جو ہے سوشل میڈیا پر گھنٹوں گفتگو کرنے کا، چیٹ کرنے کا، باتیں کرنے کا، فضول وقت ضائع کرنے کا وقت موجود ہے. اسی طرح دیگر سوشل میڈیا کے جو ذرائع ہیں ان پر وقت جو ہے وہ صرف کرنے کے لیے ہمارے پاس ہے. ہم یہ چیزیں دراصل اس لیے ہیں کہ ہمارے قریب ہوتی ہیں اور ہم جو ہے اس پر فٹافٹ فوراً عمل کر لیتے.
اگر ہمارے موبائل کے اندر اپلیکیشن ہو دعوت اسلامی کی جو کتب کی ہے، ماہنامہ فیضان مدینہ کی ہے، دیگر امیر اہل سنت کی کتابیں ہیں، تو ہم اپنے سفر کے دوران، اپنے دیگر معاملات کے دوران بھی ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑا سب کام اب تو آسان ہو گیا ہے، اب تو بولتا رسالہ آ گیا ہے، آپ پڑھ نہیں سکتے، سن سکتے ہیں، نہیں سن سکتے، سن تو سکتے ہیں نا، تو الحمدللہ اب تو بالکل اب جو امیر سنت کا رسالہ پڑھنے کا جو ہے وہ ترغیب آتی ہے، اسلامی بھائی اس کو شیئر بھی کرتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا واٹس ایپ پہ شیئر کر رہے ہیں، تو اب وہ کیا ہوتا ہے، پی ڈی ایف فائل بھی شیئر ہو رہی ہوتی ہے اور ساتھ میں بولتا رسالہ اس کا آڈیو فارمیٹ جو ہے یہ بھی شیئر ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ پڑھ نہیں سکتے تو سننے والے بن جائیں۔ بہت شکریہ آپ صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے، آپ نے شفقت فرمائی ہے۔ اگلے اتوار کو آپ سلسلے میں ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے یہ تو وقت بتائے گا انشاءاللہ۔ اللہ خیر کابینات میں آ جائیں، مدنی قافلہ لے کے آ جائیں، یہ اللہ اللہ اللہ، گجرات یا ضیاءکوٹ ادھر اسی ایریا میں ہم ہوں گے، گجرات ہوں گے یا ضیاءکوٹ ہوں گے یا ہم جہلم کے قریب ہوں گے، انہی ایریاز میں ہوں گے کبھی انشاءاللہ، آپ بھی آ جائیں۔ مرحبا، مدینہ میں لے جی، لائیو دعوت بھی ہوگی آپ صاحب، اب آپ جانے، اور رکن شورا کی دعوت ہے، آپ اور بہتر سمجھتے ہیں کیسے کرنا ہے۔ فرمائے جی، اللہ پاک اسباب پیدا فرمائے، ضرور نیت ہے میری، اللہ پاک مجھے مدنی قافلے کا مسافر بنائے۔ آمین آمین آمین، بہت شکریہ، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مرحبا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا، حافظ عدنان چشتی صاحب ہمارے سلسلے کے بڑے جید مبلغ ہیں ماشاءاللہ، اور مجلس العلمیہ کے اندر بھی ماشاءاللہ رکن مجلس بھی ہیں اور 2 شعبہ جات کے نگران بھی ہیں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، سلامت باکرامت رکھے، اور امیر سنت کے دامن کرم سے وابستہ بھی رکھے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اللہ استقامت عطا فرمائے، نظر بد سے بچائے۔ حضور وہ سوال ایک ہوا تھا کہ اولیاء کرام سے بعض لوگ جو ہے وہ بغض و عداوت والا معاملہ کر بیٹھتے ہیں، جہالت میں بولیں کر رہے ہیں یا جو بھی شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو کے کر رہے ہیں، تو کیا اس سے ہوگا کیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالی بزرگان دین اولیاء کرام کی بے ادبی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ابھی جو آپ ذکر کر رہے تھے، من عادى لی ولیا فقد آذنت بالحرب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی، بغض رکھا، عداوت رکھی، اس کے لیے میرا جنگ کا اعلان ہے۔ اللہ، تو اب جب جنگ ہوتی ہے تو مخالف کی قیمتی چیز چلی جاتی ہے، اس کی قیمتی چیز پر جو ہے نا وہ اٹیک ہوتا ہے۔ صحیح، جو اللہ تعالی سے جنگ ہے، تو اب اگر کوئی ایسا کرے گا تو انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہوتا ہے، اور بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں آن دا ریکارڈ کہ کسی ولی کی دشمنی کی وجہ سے بڑا بڑا علم و عمل کا دعویٰ رکھنے والا برباد ہو گیا۔ اور تاریخ میں ایک بہت مشہور واقعہ ابن سقا کا، یہ بہت بڑا عالم تھا جی، ذہین تھا، اور کمال کہتے نا زبان کا اور تقریر یعنی واز کا، اور بہت زیادہ جو ہے وہ علم، اور اس سے یہ سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں تھا۔ اچھا، یہ 3 لوگ تھے، حضور سیدنا غوث پاک نے خود واقعہ بیان فرمایا کہ 3 لوگ تھے، ہم ابن سقا تھا، ایک اور تھا، اور غوث پاک، تینوں چلے، ایک بہت کسی بزرگ کا پتہ چلا، اللہ کے ولی ہیں، ان کو ملنے کے لیے۔ اب آپس میں بات ہونے لگی، پوچھا تم کس لیے آ رہے ہو؟ ابن سقا نے کہا کہ میں تو ایسا سوال کروں گا نا کہ لاجواب کر دوں گا، جواب ہی نہیں آئے گا، بے بس کر دوں گا، ان کی علمیت ساری کی ساری جو ہے نا وہ سب میں وہاں پر ان کو مطلب یوں میں دبا دوں گا، میں اپنے علم کا ان کے اوپر ایسا روب ڈال دوں گا، یعنی ایک یہ تحقیر اور توہین کی نیت سے جا رہا ہے۔ اور دوسرا ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ میں سوال کروں گا اور دیکھوں گا کہ وہ جواب کیا دیتے ہیں۔ اچھا، حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے فرمایا میں تو کوئی آزمانے یا کوئی ایسا ان کو جو ہے نا وہ پرکھنے نہیں، بلکہ میں تو ان کی زیارت کرنے اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب یہ تینوں کا جانا تھا، اور جب ان بزرگ کے پاس پہنچے تو انہوں نے آتے ہی انہوں نے فرمایا ابن سقا سے کہ میں تجھے جو ہے وہ کفر میں دیکھ رہا ہوں، اللہ اکبر، گمراہ، کفر میں، بربادی۔ یہ جب پہنچا تو جی حضور انہوں نے سوال بھی بتا دیا، جواب بھی دے دیا۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ تیرا سوال یہ تھا،
تو یہ سوال لے کے آیا تھا کہ جس کی وجہ سے تو مجھے لاجواب کرنا چاہتا تھا کہ تو مجھے بے بس کر دے. سوال یہ تھا تیرا, جواب تیرا یہ ہے اس سوال کا, اور اب میں تجھے یہ دیکھ رہا ہوں کہ تو کفر میں ڈوب گیا. دوسرے شخص سے فرمایا کہ تجھے میں دیکھ رہا ہوں, اس کا بھی سوال اور جواب بتایا. فرمایا کہ تجھے میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تیرے کانوں تک, یعنی اتنا دلدل میں جیسے انسان دس جاتا ہے, دنیا تیرے کانوں تک پہنچ چکی. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو دیکھ کر فرمایا, یہ زمانہ طالب علمی کی بات ہے, فرمایا تھا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ بغداد میں ممبر پر تم اعلان کر رہے ہو قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن کے اوپر. عقیدت, ادب, احترام, محبت, یہ چاہت لے کر گئے. کیا بات, اللہ والوں کو پرکھا نہیں جاتا, اللہ والوں کو آزمایا نہیں جاتا. یعنی یہ اللہ کے پیارے ہیں, اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں, اب ان سے برکتیں لی جاتی ہے. ان کی کوئی بے ادبی کسی کے دل میں آ جائے بربادی ہے. اور وہ جس کو کہا تھا نا کہ تیرے کانوں تک دنیا دیکھ رہا ہوں, تو یہ بھی عشق مجازی میں مبتلا ہوا. اور وہ جو لڑکی تھی وہ کہتی تھی تو ہمارے خنزیر جو ہے نا ان کو تو چرا, ان کی رکھوالی کر. خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بچا لیا, ایمان اس کا بچ گیا. اور یہ ہوا حضور کہ اس نے خنزیر کا بچہ جو ہے وہ اٹھایا ہوا تھا اور اس نے اس کی گردن پر جو ہے وہ پاؤں رکھا ہوا تھا. یہ مطلب بڑی وہ تھی. اب ابن سکا یہ بھی کسی غیر مسلم کے بڑا علم اس نے بڑا حاصل کیا, پھر بڑا نام ہوا دنیا, لیکن کسی غیر مسلم کے عشق میں مبتلا ہوا. اور اس کے ساتھ شادی کے لیے اس نے ہر طرح کی شرط پوری کرنے کے لیے ایون کہ اس نے اسلام چھوڑ دیا. اور اس پر وبال دیکھیں کہ وہ لڑکی اس نے کہا کہ تو کفر میں آ گیا, میں مسلمان ہو گئی ہوں, میں تجھے چھوڑتی ہوں, میں نہیں اختیار کرتی تجھے. وہ مسلمان ہو گئی. اور یہ بدبخت جو تھا وہ اسلام کو چھوڑ کر ذلیل و رسوا ہو گیا. آج مذمت کے لیے جب وہ نا اس کا آج ذکر ہوتا ہے, اب انجام اس کا دیکھے کہ اللہ کے ولی کی بے ادبی اور ان کی قہر کی نظر پڑ گئی اس پر, ذلیل و رسوا ہو گیا. ایک بندے کے بارے میں نے پڑھا تھا کتاب حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ یا کسی بزرگ کا واقعہ کہ یہ ان کے دور میں ایک شخص تھا, اولیاء کرام سے نفرت کیا کرتا تھا, انہیں دیکھ کر چہرہ پھیر لیا کرتا تھا, انہیں دیکھ کر نفرت سے حقارت سے اپنا چہرہ پھیر لیتا تھا. یہ بندہ جب مر گیا, اس کو جب قبر میں رکھا گیا, اس کا چہرہ جب قبلے کی طرف کرتے تھے تو چہرہ قبلے سے پھر جاتا تھا. گردن سر پکڑ کے چہرہ قبلے کی طرف کرتے ہیں, چہرہ پھر جاتا تھا. کئی بار کیا, حاطف غیب سے آواز آئی کہ یہ دنیا میں میرے پیاروں سے رخ پھیر لیتا تھا, آج ہم نے اپنی رحمت سے اس کا چہرہ پھیر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پیارے ہیں, دوست ہیں اللہ کے دوستوں کی دشمنی کرنے والا یہ کیسے فلاح پائے گا, کیسے کامیابی پائے گا, کیسے آسانی پائے گا. وہ ایک مشہور واقعہ ہے نا کتابوں میں حکایت سمجھانے کے لیے امیر علیہ سنت نے بھی بیان کیا ہے. وہ سردی کا موسم تھا, بارش ہو رہی تھی, ایک شخص اپنی جو ہے وہ محبوبہ کے ساتھ جا رہا ہے اور ایک بزرگ گزرے وہاں سے, اور بزرگ چلتے چلتے ان کا پاؤں کیچڑ میں لگا, وہ کیچڑ اڑی, اس عورت کے چہرے پر پڑ گئی. اس شخص کو بڑا غصہ آیا, اس نے تھپڑ مارا اس بزرگ کے چہرے پر. دیکھتا نہیں اندھا ہے, اور یہ اللہ والے ہوتے ہیں, یہ اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا کرتے. چلے گئے, آگے گئے تو ایک وہ تھا مٹھائی والا, اس نے آواز دی حضور کدھر جا رہے ہیں, ادھر آئے نا, گرم گرم دودھ میں جلیبیاں ڈال کے. اس نے کہا حضور یہ لینا, سردی کا موسم ہے. کہا مولا تیری بھی شان ہے, کہیں تھپڑ پڑتے ہیں, کہیں یہ سعادت یہ پا رہا ہے کہ یہ گرم دودھ کے ساتھ جلیبیاں. ادھر کیا ہوا, وہ جو گھر پہنچے دونوں, وہ عورت جو ہے نا وہ جس کے ساتھ وہ مرد تھا جس نے بزرگ کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا, اب یہ چھت چڑھنے لگے, سیڑھی پر سے گرا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اور لوگوں نے آ کر کہا بابا جی آپ نے بد دعا کر دی, دیکھیں وہ گرا دیا اس کو, ٹانگ ٹوٹ گئی اس کی. آپ ایسے تھوڑی اللہ والے ہوتے, بد دعائیں تھوڑی دیتے ہیں. فرمایا میں نے کچھ نہیں کہا, یہ تو محب اور محبوب کی باتیں ہیں. اللہ اکبر, اللہ. کیچڑ اڑی,
इस औरत के चेहरे पर पड़ी। इससे प्यार करने वाले को अच्छा नहीं लगा, उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। मुझे थप्पड़ लगा तो मुझसे प्यार करने वाले को अच्छा नहीं लगा, हाय 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 हाय, उसने इसे गिरा दिया। हाय हाय हाय, अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व ताला जब इन्हें महबूब बने, बुखारी शरीफ में हदीस है कि अल्लाह ताला के बंदे ये तकर्रबु इलैया अब्दी बिन नवाफिल, अल्लाह फरमाता है कि ये फराइज की पाबंदी के साथ साथ जब नवाफिल की कसरत करता है तो मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, यहां तक कि मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूं। वाह, तो अल्लाह के महबूब है ये औलिया किराम, इनका बुग़्ज़ अगर किसी के दिल में होगा, वो याद रखे कि कतअन वो फलाह नहीं पा सकेगा, कामयाबी नहीं पा सकेगा, अल्लाह की रहमत को नहीं हासिल कर सकेगा। अल्लाह के प्यारे हैं, इनका जिक्र जहाँ होता है, इंदा जिक्र सालिहीन तंजिलुर रहमान, रहमतें नाजिल होती है जहाँ इनका जिक्र होता है। इनकी मोहब्बत, इनकी चाहत, इनकी अकीदत, इनका अदब, इनका एहतराम, ये दुनिया और आखिरत में बरकतों का जरिया है। मदीना मदीना। इसीलिए आला हजरत ने कहा है कि अल अमा कहर है या गौस वो तीखा तेरा, अल अमा कहर है या गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। अल्लाह तबारक तआला हमें औलिया की जो नफरत है इससे बचाए, औलिया के बुग़्ज़ से महफूज फरमाए। आज मेरी नीयत है कि हम 10 मिनट रुकन शुरा को जो है वो जरूर देंगे सिलसिले के आखिर में। हुजूर माइक अभी से ये आप इसको कबूल फरमाएं। क्या करना है? मैं अर्ज करता हूँ जी, करना क्या है जी, जुदा 10 मिनट आपके हैं तो आप जो चाहेंगे वही होगा इंशाअल्लाह। सिलसिला भी आपका है, हम भी आपके, मदनी चैनल भी आपका है, आप हमारे हैं। अल्लाह ये मोहब्बत सलामत रखे। खालिद भाई से कुछ मदनी फूल लेते हैं जी। खालिद भाई क्या फरमा रहे हैं आप? अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के मुबारक जो औलिया हैं जी, इनकी एक धुन होती है जी कि खल्के खुदा को उसके खालिक के करीब कर दिया जाए, उससे मिला दिया जाए। हजरत सैयदुना सरी सख्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह क्या बात, एक जगह से गुजर रहे थे, देखा कि एक शख्स है जो बेहोश पड़ा है, शराब की उसके मुंह से बू आ रही है, लेकिन इस आलम में भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल का नाम पुकार रहा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह करीब आए, उसका मुंह धुलाया और धुलाकर आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद इस शख्स को होश आता है तो ये पूछता है कि मेरे साथ क्या मामला हुआ। तो लोग उसको बताते हैं कि सरी सख्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह तुझे इस हालत में देख गए हैं कि तूने शराब पी हुई थी। अब ये बंदा उठा और अपने आप को कोसने लगा कि मुझसे ये क्या गलती हुई, मैं पहले छुपकर ये काम किया करता था, लेकिन आज तो अल्लाह के वली के सामने मेरा ये राज फाश हो गया है। फिर अपने आप से मलामत करते हुए कहने लगा, तुझ पर अफसोस है कि तूने अल्लाह के वलियों को भी ना छोड़ा, उनके सामने भी तू गुनाह कर बैठा। तुझे उनके अदब का ख्याल रखना चाहिए था, कम से कम उनके सामने तेरी ये हालत नहीं खुलनी चाहिए थी। ये अपने आप को कोस रहा था, ये कोसता रहा, खैर मामला आगे बढ़ा। हज़रत सरी सख्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह रात को जब सोए तो देखा ख्वाब में कोई कहने वाला कह रहा है कि सरी सख्ती, तुमने मेरी रजा हासिल करने के लिए मेरे बंदे का मुंह पाक किया था, हमने तुम्हारी बरकत से उस बंदे का दिल पाक कर दिया। अल्लाह अल्लाह। हज़रत सरी सख्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये सुनकर जब फिर बेदार हुए तो सुबह को उस बंदे का मालूम करते हुए उसके घर तक पहुंचे। जब देखा तो मालूम हुआ कि वो घर पर नहीं, मस्जिद में है। मस्जिद गए, उस शख्स से मुलाकात हुई तो फरमाने लगे कि तुम्हें हम यहां देखकर बहुत खुश हुए हैं, क्या मामला हुआ है? वो शख्स कहता है कि आप मुझसे पूछते हैं, हालांकि अल्लाह तबारक व ताला ने आपको खुद खबरदार फरमा दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो हज़रत सरी सख्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पूछा कि ये बताओ कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे ये बता दिया है जी। कहा कि जिस अल्लाह तबारक व ताला ने मेरा दिल धोकर आपको खबरदार कर दिया, उस अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे भी इससे खबरदार कर दिया कि आपको इस बात की इत्तला हो चुकी है। ये अल्लाह तबारक व ताला के औलिया से मोहब्बत करने वाले और उनका खौफ, एक वो बाहया नौजवान में अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने इस बात को बयान फरमाया है कि हया ये खालिक से भी होती है, मखलूक से भी होती है। दोनों से होने में ही बंदे का फायदा है, यानी चाहे खालिक से हो तब भी बंदे को फायदा नसीब होता है, मखलूक से हया हो तब भी फायदा नसीब होता है। लेकिन अगर बंदा बेहया हो जाए तो मखलूक का भी कोई ख्याल ना हो, खालिक का भी कोई ख्याल ना हो, तो फिर वो बेबाक होकर गुनाहों के दलदल में पड़ जाता है। अगर मखलूक से भी हया होती है तो बंदा गुनाहगार अगरचे हो लेकिन कम से कम लोगों के सामने गुनाह करने से बच रहा होता है। यहाँ देखें कि हजरत सैयदुना सरी सख्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह से वो हया कर रहा था। हया तो उसने मखलूक से ही की, लेकिन देखिए कि अल्लाह वालों के
سے اس نے برکت حاصل کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کا، نیک اولیاء کا ادب دل میں رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اولیاء کی برکت سے اس کو اپنے اولیاء میں شمار کر لیا۔ اللہ 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 اللہ، یہ ہے واہ واہ واہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء سے محبت کرنے کا انعام۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے، بڑی پیاری بات کہی خالد بھائی نے۔ اللہ ہمیں بھی ادب نصیب فرمائے، محبت نصیب فرمائے۔ کچھ آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ میسیجز والے بیچارے ناراض ہو رہے ہوں گے کہ آج ہمارا میسج اس نے نہیں پڑھا۔ چلیں جی، بہرحال میں نیت کر لیتا ہوں آئندہ اصل میں رکن شورا ہمارے ساتھ آج ہیں، خالد بھائی بھی ہیں، جید زبردست مبلغ بھی ہیں، رکن شورا کی تو بات ہی کیا ہے، رکن شورا بھی ہیں، اور جب یہ بولتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ یہ کلام فرمائیں اور ہم ان کی بات سنیں۔ آپ نے پتہ نہیں نوٹ کیا یا نہ کیا، اور میں نے ایک بات نوٹ کی ہے، اچھا میں جو نوٹ کرتا ہوں سب کچھ بتا بھی دوں یہ ضروری بھی نہیں ہے، بہرحال آپ کے کچھ میسج بھی پڑھ دیتا ہوں دل جوئی کی نیت سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی مرکز العلیا لاہور سے میسج ہے، رکن شورا نثر میں جس طرح اشعار پڑھتے ہیں ویسے پڑھ کر سنا دیں پلیز۔ یہ حضور 10 منٹ اب آپ کے ہیں، 10 لیں 15 لیں، 15 بھی جو ہے نا وہ آپ ہی کے ہیں۔ بہرحال جی سمجھا، پتہ نہیں میرے نصر بھائی کی کوئی بات کرنے لگے، میرے بڑے بھائی ہیں ان کا نام ہے نصر بھائی، ٹھیک ہے تو یہ نون سا کے ساتھ نصر والی بات ہو رہی ہے، میں کہ نصر بھائی کی کوئی بات صحیح۔ نصر بھائی مدینہ شریف میں جب وہ گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جی نصر بھائی بھی ساتھ تھے، جی ہائے ہائے اللہ پھر ملائے، آمین، اور ویسے ہی زیارت کر رہے ہوں، سبحان اللہ، شریروں کے شر سے بھی بچ رہے ہوں جی۔ محمد مجاہد اتاری بھائی ہیں، کہاں سے؟ بھاوڑا سے۔ بڑی مہربانی، رکن شورا کی آمد سلسلے کو 12 چاند لگا دیتی ہے، بہت پیارا سلسلہ ہے۔ اگلا انشاءاللہ اگلے اتوار کو بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، بلکہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے، ان کی کابینات میں، گویا کہ ان کے ہم مہمان بھی ہوں گے، رکن شورا میزبان بھی ہیں جی۔ بہرحال اگلے سلسلوں کے 2 سلسلوں کے جو آپ کہہ سکتے ہیں، بہرحال ہمارا ایک اپنا محبت والا معاملہ ہے، مہمان بھی بن جاتے ہیں، میزبان بھی بن جاتے ہیں، اپنی بات ہے جی۔ اللہ امیر سنت کے صدقے میں یہ محبت نے سلامت رکھے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہار ہے۔ ہمارا نہ تو رکن شورا کا اور میرا اوریجن ایک ہے، نہ ہم دونوں کی کوئی ذات جو ہے وہ ایک ہے، اور نہ ہی ہمارا کوئی نسبی تعلق ہے۔ یہ امیر اہل سنت نے جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں جو بردرہڈ کا ایک جو رشتہ عطا فرمایا ہے، یہ ساری اس کی بہار ہے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسا الحمدللہ ایسا موجود ہے۔ اللہ ہمیں یہ جو امیر اہل سنت نے محبت اور پیار کا اور بھائی چارے کا سماج دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بنایا ہے، اللہ ہمیں اس کا فیضان ہمارے گھر میں اور ہماری حقیقی رشتہ داریوں میں بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی ماحول سے بستا رہیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی برکتیں حاصل کرتے رہیں گے جی۔ یہ کہہ رہے ہیں میری نعت خواہ استعمال میں سلسلہ مجھے بھی کلام سنا دیں، کون سا جی؟ غوث پاک کی منقبت کا کلام سننا ہے ان کو بھی، ٹھیک ہے جی۔ اتاری فیملی ہے نارووال سے، ان کا کیا ہے ریکویسٹ ہے، امداد کن ماشاءاللہ سنائیے ہمارے نعیم بھائی نے، مرحبا۔ اور بھی کافی سارے میسیجز ہیں، اپریسیشن بھی ہے، حوصلہ افزائی بھی ہے، تو بہت شکریہ آپ سب کا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ زاہد بھائی ایک کلام پڑھیں پھر انشاءاللہ ہم رکن شورا کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، میرے دو جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کی، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث
आज़म का मुसीबत टाल देना काम किसका गौसे आज़म का हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का मुरीदी ला तखफ कह कर तसल्ली गुलामों को मुरीदी ला तखफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा गौसे आज़म का समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा गौसे आज़म का खुदा के फज़ल से हम पर ऐसा गौसे आज़म का जमीले क़ादिरी सौ जान से कुर्बान मुर्शिद पर जमीले क़ादिरी सौ जान से कुर्बान मुर्शिद पर बनाया जिसने तुझ जैसे को बंदा गौसे आज़म का बनाया जिसने तुझ जैसे को बंदा गौसे आज़म का खुदा के फज़ील से हम पर ऐसा गौसे आज़म का हमें दोनों जगह में है सहारा गौसे आज़म का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जायद भाई के लिए तो मैं एक ही बात कहूंगा, ओल्ड इज गोल्ड, यहीं पर बात खत्म है। अल्लाह सलामत रखे हमारे जायद भाई को माशाअल्लाह। भाई साहब अब माइक है और आप हैं हुजूर और नाजरीन है, मरहबा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे सलमान भाई की मोहब्बत है, चाहत है, अल्लाह ताला इनको नजर बद से बचाए, इनकी मोहब्बत सलामत रखे। तो ये प्यार भी करते हैं और बड़ी मोहब्बतों के साथ सिलसिले में चलाते भी हैं। इनके साथ एक कल्बी कह लें राहत मिलती रहती है और बड़ा हौसला भी रहता है। और ये तो फरमा रहे थे कि किस तरह हम लोग बाज़ का सिलसिले में शामिल होते हैं, लेकिन मैं मतलब कल्बी तौर पर मतलब वार्मली इनको अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि जो हम यहाँ का रूटीन देखते हैं, जदवल देखते हैं, फैज़ान मदीना की अपनी एक बहारें, रौनकें और मदनी मुज़ाकरे अमीर अहले सुन्नत के चल रहे हैं। और रात जब फिर खुसूसी मदनी मुज़ाकरा होता है, ये सहरी में भी बापा के पास थे और उसके बाद भी वो फजर तक जो है वो अमीर सुन्नत की बारगाह में मदनी फूलों में भी सलमान भाई को मैं देख रहा था। एक रात भर का एक जदवल होता है, मुख्तलिफ मामूलात हैं, फिर सुबह सुबह सिलसिला लेके, क्योंकि हम लोग इजी होते हैं, हम रिलैक्स होते हैं, ठीक है सलमान भाई हैं तो, लेकिन इनकी पूरी एक, क्योंकि होस्ट है ना, होस्ट को तो मतलब संभालना ही चल, इमाम को तो मुसल्ले पे आना ही आना है,
मुक्तदी अपनी मर्जी से आता है, कोई पहली रकत में मिलता है, कोई दूसरी में, तो कोई किसी का मूड बनता है कि मैं आज गलोगारी पढ़ लेता हूँ। तो इमाम को अपनी पूरी जिम्मेदारी निभानी है। माशाअल्लाह, अल्लाह इनको नजर बद से बचाए और बहुत खूबसूरत अंदाज में हमारे सिलसिले को लेके चल रहे हैं। और ये हमारा जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का एक अंदाज है। हमारे उलमा ने, बुजुर्गों ने जो कलाम लिखे हैं, जो हमें जो शायरी इन्होंने की है, इसके जरिए भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का रंग हमें दिया है। जैसे हमारे सैयद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान कहते हैं, गुजरे जिस राह से वो सैयद वाला होकर, रह गई सारी जमीन अंबर सारा होकर। और कभी कहते हैं कि मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो हस्ती है कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने चुन लिया। जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा। तुम पे करोड़ों दुरूद, चुनी हुई शख्सियत है। अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक को बनाया, इनमें जो है वो इंसान जनाब आदम नबीना वालिस्लाम को चुना, फरमाया मुझे उनमें रखा। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम, इस्माइल, इनकी औलाद को चुना, मुझे उनमें रखा। फिर महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, बेहतरीन जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कबीले में बेहतरीन कर्म में पैदा किया। मैं फरमाया तुम में से अफजल व आला बना के भेजा गया। खुद फरमाते अना अजवदुन नास, मैं तमाम लोगों से बढ़कर जो है वो जूद करने वाला। फिर खुद फरमाते इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, खुद फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उती तो मफातिहा खजाइनुल अर्द, अल्लाह ने जमीन के खजानों की चाबियां मुझे अता फरमा दी हैं। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बचपन को, आपके बचपन को, आपकी जवानी को, आपके कमालात को, आपके मोजज़ात को, आपकी शानों को जब पढ़ कर इंसान की सोच ये बनती है, फिर इंसान पूछता है, एतराज वाली बातें नहीं करता, वो तंजिया तनकीद की बातें नहीं करता, वो तो पूछते हैं जिनके दिल चमकते हैं ना, पूछते हैं सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, हिरमा नसीब हूं तुझे, उम्मीद का कहूं, जाने मुराद काने तमन्ना कहूं तुझे, सुबह वतन पे शाम गरीबा को दू शरफ, बेकस नवाज कैसुओ वाला कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी, औसाफ का खत्म हो जाना ये भी तो ऐब है, पर सोनिया तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। और प्यार ऐसा है, कहते सच्ची बात सिखाते ये है, सीधी राह चलाते ये है, हिलती नींव जमाते ये है, रोती आंख हंसाते ये है, जलती जान बुझाते ये है, मरकत में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये है, अपनी बनी हम आप बिगाड़े कौन बनाए बनाते ये है, रंगे बेरंगों का पर्दा दामन ढक के छुपाते ये है, सल्लिम सल्लिम की धारस से पुल से पार चलाते ये है, इन्ना आतैना कल कौसर सारी कसरत पाते ये है, कसरे दना तक किसकी रसाई जाते ये है, आते ये है। और कभी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं ना कि इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। और कभी आला हजरत अपने आका की मोहब्बत पर नाज करते हुए कहते हैं कि मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा का प्यार वो है कि जो इंसान को कब्र की जो है वो वहशत से, घबराहट से, कीड़ों से, अजाब से बचा लेता है। कहते हैं कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। ये मुकाम मिला कैसे? फरमाते खुदी के खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। और महबूब की नात कैसे कही है? फरमाते वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बां नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन
نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں تو جہان کی بہتریاں نہیں، کہ امانیے دل و جان نہیں وہ ہے کیا جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی پر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں، تو کیا کا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک تمہاری جھلک، زمین و فلک چمک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے یہ فیض دیے، موجود لیے یہ فیض دیے، وجود کیے کہ نام لیے، زمانہ جیے جہانے لیے تمہارے دیے، یہ اکرمیہ تمہارے لیے، صحابہ کرم کرم کے بادل صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم نعمت کا پانی زمانہ پیے، صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، یہ سترے بادام تمہارے لیے، وہ دور کجا سمہر کو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا، جہت سے ورا مثال ملا، یہ رفعت شاہ تمہارے لیے، نہ عرش بری نہ روح امی نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمز کھلی ازل کی نہا تمہارے لیے، یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم رواں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے لیے، اور اعلیٰ حضرت نے اپنا پلان بتا دیا، اپنا ارادہ بتا دیا، اپنی نیت بتا دی کہ سما وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے، بحشر میں لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، تعریف کرتے ہیں میرے محبوب کی، کہتے ہیں کلام الہی میں شمس دوہا تیرے چہرہ نور، خدا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہروں کلاموں بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری تیرا محرم راز ہے، روح امی تو ہی سرور ہر تو سراہ شہا تیرا مثل نہیں ہے، خدا کی قسم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و خدا کی قسم میرے محبوب کریم ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کا امام بنایا، اوصاف کمالات حسن اللہ نے کمال کا عطا کیا، بے مثل و بے مثال اللہ تبارک و تعالی نے جو تمام کمالات حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک انبیاء کو عطا کیے، وہ کمالات وہ معجزات وہ خصوصیات وہ شانیں وہ رفعتیں وہ بلندیاں وہ عزتیں وہ عظمتیں وہ شرافتیں وہ کمالات وہ تمام کے تمام اللہ نے اپنے محبوب کی ذات میں جمع کر دیے ہیں، بلکہ جس کو ملا ان کے صدقے میں ملا۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے تو نہیں کہا تھا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، اور جس کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات وہ جان مسیحا ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل
طویل ہے وہ رحمت کا دریا. ہمارا نبی سب چمک والے اچھلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا. ہمارا نبی حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملیح دلارا. ہمارا نبی انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا. ہمارا نبی جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا جلوہ. ہمارا نبی جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد جانے مسیحا. ہمارا نبی میرے محبوب کریم ہے جن کے لیے اللہ کریم نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. میرے مصطفیٰ جان رحمت ہے جن کے لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. میرے مصطفیٰ جان رحمت ہے جن کے لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. نور بھی کہا نور مبین بھی کہا سراج منیر بھی کہا. اعلیٰ حضرت بولے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور میرے محبوب کریم کی بارگاہ میں استغاثہ ہے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے. اب آئی شفاعت کی ساتھ اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے جس کا رنگ جب دل پہ چڑھتا ہے نا تو پھر اعتراض یا وسوسوں کی طرف انسان نہیں جاتا پر پھر یہی کہہ دیتا ہے کہ لحد میں عشق رخ شک کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. روشنی لے لو محبت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی. انشاءاللہ قبر میں بھی روشنی ہوگی اور محشر میں تو بارے نیارے ہوں گے محبوب کریم کے غلاموں کے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی محبت عطا کی ہے چاہت عطا کی ہے اللہ کے حبیب سے پیار کرنے والوں کا پیار عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی غلامی میں ان کی محبتوں میں سلامتی عطا کرے. یہ سلسلے تو ایسے ہیں کہ وہ چلتے ہیں تو پھر چلتے ہی رہتے ہیں. نہ رج دینے نہ رج لینے نعرے میرے حضور دلان والے نہ رج دینے نہ رجنے نے. اللہ 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 ذکر اوصاف کمالات اور یہ کرنے والے ہیں جو آج امت کے اولیاء ہیں اور ان کی محبت جس کے دل میں آ جاتی ہے نا اس کو بھی اللہ دنیا آخرت کی برکتیں عطا فرمائے. اللہ 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 واہ 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 سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین رکن شورا کے انہی مدنی پھولوں پر سلسلے کا اختتام کرتے ہیں. یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہار ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت کے فیضان کرم کا ایک بہتا دریا ہے جس کا آپ نے جو ہے وہ جسے آپ یوں کہیں کہ ایک عملی نمونہ بھی دیکھا ہے. اللہ امیر سنت کا صدقہ ہمیں بھی محبت مصطفیٰ بھی نصیب فرمائے علم دین بھی عطا فرمائے اور سنتوں میں عمل کا جذبہ بھی عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بستہ رہیے. آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دو اشعار صلاۃ والسلام انشاءاللہ. جی مصطفیٰ جانے رحمت پہلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا ہو سلام ہم غریبوں کے آقا بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہلا ہو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد گور بھیجے جب ان کی شوکت پہلا ہو سلام مجھ سے خدمت کہیں رضا مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام
سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سبحان اللہ. آئیے ابھی دیکھتے ہیں مدنی مذاکرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری کھلی آنکھ سن لے